یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ناجائز اور باطل طریقے ہزاروں ہیں، ان میں سر فہرست وہ سود ہے، رشوت خوری ہے، اور اسی طرح دوسروں کے مالوں پر ناجائز قبضہ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک صورت کسی سے کام پورا لے لینا، اس کو اجرت نہ دینا، دوسروں کا معاوضہ کھا لینا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ محکمے، ادارے لوگوں سے کام لے لیتے ہیں اور ان کی سالہ سال کی تنخواہیں روک کر رکھتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جو دیتے ہی نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اور کسی کی مزدوری کھا لینا یہ اللہ رب العزت کے ہاں اتنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ حدیث قدسیہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں خود ان سے جھگڑا کروں گا، تین لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف مدعی میں خود بنوں گا۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ جن کے خلاف اللہ خود مدعی بن جائیں، جن سے اللہ خود جھگڑیں، کیا وہ بچ سکیں گے؟ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ رجل اعطى بی ثم غدر، جس نے میرے نام کا عہد دیا، میرے نام پر کسی کے ساتھ معاملہ کیا اور پھر لوگ اس کو دوسروں کو دھوکہ دیا، کہ لوگ اللہ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، قسم کھا لی۔ اب سامنے والا مسلمان ہے، اس نے اعتماد کر لیا کہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، اس نے اعتماد کر کے معاملہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام پر اس نے پھر دھوکہ دیا، پہلا وہ شخص۔ اور دوسرا رجل باع حرا فاکل ثمنا، جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ دیا۔ جیسے پہلے وقتوں میں غلام ہوتے تھے کہ جاتے جاتے کسی آزاد شخص کو بیچ دیا، کہا کہ یہ غلام ہے۔ فرمایا کہ دوسرا یہ شخص، اور تیسرا رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه، جس نے کسی کو ملازم رکھا، جس نے کسی کو مزدوری پہ رکھا، فاستوفى منه، اس سے کام پورا لے لیا، ولم يعط اجرا، اور کام پورا لینے کے بعد اس کا معاوضہ نہ دے، اس کی مزدوری کھا لے، اس کی تنخواہ کھا لے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا قیامت کے دن میں خود اس سے جھگڑوں گا۔ میرے دوستو، جس طرح اللہ رب العزت نے مزدور کی مزدوری کھانے کو، جس طرح اس کی مذمت کو بیان فرمایا، اسی طرح جو شخص مزدور کو مزدوری، اس کا معاوضہ، اس کی تنخواہ وقت پہ دیتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے اس پر کتنی رحمت ہوتی ہے، اس کو بھی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، فرمایا تین شخص جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، اور غار میں پناہ لی تینوں نے۔ تو پناہ لی تو ایک بڑا پتھر غار کے دہانے پر آ کر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان کے سامنے موت ہے، تینوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اپنے اپنے عمل کو یاد کرو اور اللہ کو اس کا وسیلہ دو کہ اللہ رب العزت ہمیں اس موت کے منہ سے، اللہ رب العزت ہمیں نجات دے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، وہ اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میں دن بھر محنت کرتا ہوں، شام کو اپنی بکریاں لا کر ان کا دودھ دو کر اپنے والدین کو پہلے پلاتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا تو جب میں دودھ لایا تو میرے والدین سو چکے تھے، اور میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند خراب ہوگی، ان کے سرانے کھڑا رہا۔ رات بھر میرے بچے روتے رہے اور میرے پاؤں سے لپٹ کر روتے رہے، مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے جب تک اپنے والدین کو صبح جاگنے تک دودھ نہیں دیا، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ اے اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا، اگر میں نے والدین کی یہ خدمت
آپ کی رضا کے لیے کی، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تھوڑا سا سرک گیا، آسمان نظر آنے لگا۔ اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، میں نے اس کو اپنے قریب کرنے کا کہا تو اس نے کہا کہ 100 دینار لاؤ گے۔ میں نے محنت مزدوری کی، 100 دینار پورے کیے۔ جب اس کے پاس پہنچا، غلط کاری کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس بات کا مجھ پر اثر ہوا ہے اللہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ حرام سے بچ گیا۔ اے اللہ اگر آپ کی رضا کے لیے یہ کیا، اسے قبول فرما کر اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا پتھر مزید ہٹ گیا لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میں نے ایک بندے کو مزدوری پہ رکھا اور اس کے ساتھ معاوضے میں کچھ غلہ طے کیا، لیکن جاتے ہوئے وہ چھوڑ گیا، اس نے نہیں لیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد اس غلے سے کھیتی کی اور یہاں تک کہ اس سے فائدہ ہوتا رہا کہ بہت سارے کھیت بن گئے، بہت سارا غلہ جمع ہو گیا۔ جب وہ بندہ کچھ عرصہ بعد آیا، اس نے مجھے کہا کہ میرا معاوضہ دے دو، تو میں نے کہا کہ یہ سارے کھیت تمہارے ہیں، یہ سارے بھیڑ بکریاں تمہاری ہیں۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، جتنا میرا معاوضہ تھا اتنا دے دو۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ جو تم معاوضے کا غلہ تم چھوڑ کر گئے تھے، میں نے اس سے کھیتی کی، اپنی زراعت میں اس کو شامل کیا، اس سے تمہیں یہ فائدہ ہوا، یہ وہ اصل بھی تمہارا ہے، یہ فائدہ بھی تمہارا ہے، یہ سارا تم لے جاؤ۔ وہ لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، اگر آپ کو میری یہ ادا پسند ہے، اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ پتھر پورا ہٹ گیا اور تینوں کے تینوں اس سے بچ گئے۔ میرے دوستو اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ اس نے جو اپنے اعمال کا وسیلہ دیا اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال میں پیش کیا ایک چیز اس موضوع سے متعلق، جو کہ اس نے مزدور کو مزدوری بہتر انداز سے دی، جو معاوضہ طے ہوا تھا اس سے بڑھ کر کے دی۔ اللہ رب العزت نے موت کے منہ سے ان کو بچا لیا۔ تو اگر ہم کسی کے مزدوری کو اور کسی کی تنخواہ کو بر وقت ادا کریں گے اور صحیح اور اچھے انداز سے ادا کریں گے، اللہ رب العزت مشکل حالات میں، پریشانیوں میں اللہ رب العزت نکالیں گے۔ آج جب مشکل حالات بنتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں کیا سبق مل رہا ہے کہ تم دوسروں کا معاوضہ وقت پہ ادا کرو، اللہ تمہیں مشکل سے نکالیں گے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی، اور اللہ رب العزت جو کاروباری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس سے نکال